کہا کہ اپنی کتاب میں ان تمام اہل ذکر کا تذکرہ کرو، اپنی کتاب میں نوح کا ذکر کرو کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا، اور اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ وہ میرا صدیق نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے صدیق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے توجہ چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس کا لطف آئے گا۔ چونکہ یہ اپنے دور کے اہل ذکر تھے تو اللہ نے ایک بہت لطیف لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اگرچہ یہ اللہ کا قول نہیں ہے، قول ان کی قوم کا ہے، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ توجہ چاہیے۔ اور وہ لفظ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑا تو نمرود نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، کہ یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ توجہ۔ تو قوم نے کہا سمعنا، اگر توجہ چاہیے، سمعنا فتن، یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک فتح کے بارے میں سنا ہے کہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بھائی جان، فتح کہتے ہیں جوان کو۔ جاگیے گا، میں جملہ دے رہا ہوں۔ کل اللہ نے کہا تھا صدیق نبی ہے، اور آج جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں قرآن سے لے کے کہ اللہ نے ابراہیم کو قوم کے کہے ہوئے جملے کو نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ سمعنا فتن، ہم ایک جوان کے بارے میں سنتے ہیں، یذکرہم، کہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ سر اٹھائیے گا، آپ کے ذوق ایمانی کی نظر جملہ کہتا ہوں۔ ابراہیم کو اس کی قوم نے فتح کہا، فتح کا مطلب جوان، اور مولا علی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے فتح کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ جی بڑا لطیف جملہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم لوگوں کے امام بھی ہیں، لیکن انہیں فتح اللہ نے نہیں کہا، ان کی قوم نے کہا۔ اور مولا علی چونکہ کائنات کے امام ہیں، انہیں فتح قوم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ جب احد کے میدان میں علی داد شجاعت دے رہے تھے تو جبرائیل یہ قصیدہ پڑھتا ہوا نازل ہوا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی۔ بلند تر درود ہدیہ کریں بارگاہ میں۔ توجہ ہے، سلامت رہے۔
مولا علی علیہ السلام کو جواب اللہ نے کہا ہے، فتح اللہ نے کہا، ابراہیم کو ان کی قوم نے کہا، جبکہ مولا علی کو خود اللہ نے کہا کہ جب دادے شجاعت دے رہے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، رسول کا دفاع کر رہے تھے، تو اس وقت میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور میں نے احد کے میدان میں بھی کہا تھا سارے حاجیوں کو، کہا کہ ان احد کی ساری پہاڑیوں کو دیکھو، ابھی آپ دیکھ رہے ہو، لیکن جب میدان جنگ لگا ہوا تھا، احد کی جنگ ہو رہی تھی، تو میدان کے ہر پہاڑ سے، پہاڑ کے ہر پتھر سے، پتھر کے ہر ذرے سے ایک ہی صدا گونج رہی تھی، شاہ مردہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح بھی ہیں اور صدیق بھی، اور اپنے دور کے اہل ذکر بھی، توجہ رکھیے، اور اللہ نے انہیں قرآن میں صدیق لکھا ہے۔ اور کل میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں، کل یا اس سے پہلی مجلس میں، کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول پہلے ہو واقعہ بعد میں ہو جائے، اور صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول پہلے ہو واقعہ بعد میں ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول پہلے ہو اس قول کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ صدیق ہو یا صدیقہ، تعریف ایک ہی ہے۔ توجہ ہے، مولا کائنات کے متعلق رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اور اس کو لکھنے والے ہمارے برادران اور برادران اہل سنت کے بڑے معتبر عالم ہیں، مولانا علامہ سلیمان قندوزی حنفی، ان کی کتاب ہے ینابیع المودت، اور دوسری کتاب ہے سوائق محرکہ، علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی۔ ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، سنیں کہ ہدیہ کروں؟ جو سننا چاہتے ہیں بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ ان دونوں کتابوں کے ریفرنس سے میں یہ روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، لیکن لفظ صدیق اور صدیقہ یہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر لطف آئے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی علیہ السلام سے خطاب کیا، اور خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اوتیت ثلاثا لم اوتی انا ولا احد فی العالمین۔ بھائی جان جاگیے گا ذرا، چہروں پہ رونق لے کے آئیں اور جملہ ہدیہ کروں۔ فرماتے ہیں آج میں بہت تھکا ہوں، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، لیکن آپ کا تعاون مجھے درکار ہے۔ کہا کہ اے علی، اللہ نے تجھے، بھائی جان توجہ رکھیے گا، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ فرماتے ہیں ولا اوتی انا، اور نہ ہی مجھ محمد کو ملی۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں، یعنی ان فضیلتوں میں مولا کائنات لا شریک ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پہلی فضیلت فرمایا اے علی، اب بات سمجھنے والی ہے، سمجھے گا، اے علی تیری پہلی فضیلت یہ ہے کہ اوتیتا سحرن مثلی انا لم اوتی انا ولا احد فی العالمین۔ اے علی، وہی 3 جملے، صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا۔ یعنی جا کے تمہیں جملہ ہدیہ کروں، قبلہ تھوڑا سا بیدار ہو تو جملہ ہدیہ کروں، بہت آسان جملہ۔ کہا کہ اے علی، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے۔
رسول کی شادیوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ رسول نے 9 شادیاں کی، 11 یا 13. اگر 13 شادیاں کی تو رسول کے 13 سسر ہوئے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی یہ تیری فضیلت ہے کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے. ایسا سسر کسی کو نہیں ملا، نہ مجھ محمد کو ملا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا سسر کسی کو نہیں ملا، بھائی جان جاگے گا، اور نہ مجھ محمد کو ملا. بھائی خدا کی قسم آپ متوجہ نہیں. میں جہاں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بولنا حوالہ کی عامۃ المسلمین کی کتابوں کا دیا ہے. لکھنے والے وہ ہیں، پڑھ میں رہا ہوں. انہوں نے لکھ تو دیا، سمجھے نہیں. توجہ میری طرف رکھیں. لکھ تو دیا، سمجھے نہیں. آئیے سب مل کے سمجھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. بھائی حرج کیا ہے؟ بھائی سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے مجمع. سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. جب یہ طے ہے تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اس کائنات میں سسر ہوں تو علی صرف تیرا، بس تیرا، فقط تیرا. تو تسلیم کر لیا نا کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں. ارے بولیں گے سیدہ کے لیے. توجہ ہے. لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں. بھائی جان اس میں میں کوئی دلیل نہیں دوں گا. مجھے 4 مصرے یاد آ گئے. سناؤ؟ شعر کو شعر بن کے سنیے گا. آپ سب کے ماشاءاللہ نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، توجہ کیجئے گا. آغا جی شعر قابل توجہ ہے. شعر قابل توجہ ہے. مولانا شاعر کہتا ہے کمال شعر لکھ دیا خدا کی قسم. جملے پہ توجہ رکھیے گا، ہر مصرے پہ توجہ رکھیے گا. لکھتے ہیں وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی. وہ بول سکتے ہو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، بولے صاحبان. وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشت مصطفیٰ کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی. تم 400 کہو محمد کی بیٹیاں، تم سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی. توجہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ اے علی یہ تیری فضیلت ہے کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. ایسا سسر کسی کو نہیں ملا. سلامت رہے. نہ مجھ محمد کو ملا. ٹھیک ہے. اس میں میں اور بھی رک سکتا تھا لیکن مجھے بات کو آگے لے کے جانا ہے. دوسری فضیلت بھائی جان توجہ، جس کے لیے میں نے یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں اے علی وہی صرف تیری، فقط تیری، بس تیری فضیلت ہے. اور ہے کیا؟ اوتیتا زوجتن صدیقتن. بولے صاحبان جو میرے سامنے بیٹھے، توجہ ہے یا نہیں؟ اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ لم اوتی انا ولا احد فی العالمین. نبی کی ہر زوجہ کا سٹیٹس اپنے ذہنوں میں رکھ کے یہ جملہ سنیے گا. رسول فرماتے علی یہ تیری فضیلت ہے، بس تیری، صرف تیری، فقط تیری کہ تجھے مجھ محمد کی فاطمہ جیسی صدیقہ بیٹی بیوی ملی ہے.
ہے کہ بولنا ہوں گی صدیقائیں اور بھی، لیکن جیسی فاطمہ صدیقہ توجہ ہے، جیسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ ہے، ایسی صدیقہ کوئی نہیں۔ دوسری فضیلت، تیسری فضیلت فرمایا، توجہ اس میں بھی میں بول سکتا تھا نہیں بولتا، فرمایا اوتیتا، بولا توجہ، اوتیتا ابنتان الحسن والحسین، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے علی تجھے تیرے صلب سے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا ہوئے، ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے، اور نہ مجھ محمد کو ملے۔ پوری کائنات میں جیسے بیٹے علی کے، یعنی علی و زہرا کے، ایسے بیٹے کسی کے نہیں، پوری کائنات میں نہیں۔ ان بیٹوں میں سے ایک سبط اکبر ہے، ایک سبط اصغر ہے، ایک بڑا حسن ہے، ایک چھوٹا حسن ہے۔ امام حسن اور امام حسین، حسن کا مطلب ہے بڑا حسن، حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ نہیں ساتھ ہے میرا، میں جملہ دیا کر، توجہ ہے یا نہیں؟ حسن کا مطلب ہے بڑا حسن اور حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ دیکھیں حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے۔ میرے ساتھ نہیں ہے مجموعہ، کیا کر سکتا؟ پھر سنیں، حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے، اور حسین کو با اعتبار نام بڑا کریں تو حسن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ میں نے کسی مقصد کے لیے دونوں ناموں کا معنی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، او بھائی، حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، اور حسن کا مطلب ہے بڑا حسن۔ تو جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جب چھوٹا حسن فرعون وقت نہیں کرتا تو بڑا حسن کیسے کر سکتا؟ نہیں، میں جملہ اور بہتر کر دیتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کی سماعتیں میرے لفظوں کے ساتھ رہنی چاہیے کہ بلا کس انداز سے جملہ دے رہا ہوں۔ حسن کا مطلب ہے بڑا حسن، حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، حسن کا مطلب ہے بڑا حسن۔ جب میں جملہ بھی دے رہا ہوں، آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا، امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود ہدیہ کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو امام حسین میں بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام منفرد ہے، ائمہ میں بھی منفرد ہے۔ اس میں میں کسی عشر کے دوران تقریر کر چکا ہوں امام حسین علیہ السلام کی جو انفرادیتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو صرف امام حسن کی ہے، وہ امام حسین کی بھی نہیں۔ سوال کرے کون سی؟ وہ یہ
کہ حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام. بولے میرے ساتھ صاحبہ، توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں، اور 10 سال امام کا دور امامت ہے ظاہری، اس میں امام حسین امام حسن کے دور امامت میں تھے، اور امام حسین امام حسن کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. اور آج یہ نعرہ لگانا کہ حسین نے بیعت نہیں کی تھی لیکن حسن نے کر لی تھی، یہ توہین نہیں ہے، یہ اہانت نہیں ہے. میں اس میں دلیل تو قائم کر چکا ہوں کہ جب چھوٹا حسن بیعت نہیں کرتا. توجہ ہے یہ؟ امام حسن علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پر مسلمہ ہے. کون ہے جو امام حسن علیہ السلام کے مقام کو پا سکتا؟ اپنے دور کے اہل ذکر ہیں امام حسن. توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے دور کے اہل ذکر ہیں امام حسن علیہ السلام. کبھی موقع ملا تو امام حسن علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، وہ آپ کی سماعت میں نظر کروں گا. اب وقت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. تاریخ میں ہے کہ شام کا حاکم مدینے آیا. اس میں 5 کتبہ ذاکرین پڑھ دیتے کہ امام حسن شام گئے. نا، شام کا حاکم مدینے آیا، اور جی میں بڑی احتیاط سے، حاکم شام مدینے آیا اور اس نے اپنا دربار لگایا مسجد نبوی میں، اور کہا کہ سب سے کہو آ کے مجھے ملے. پورے اہل مدینہ حاکم شام کی ملاقات کے لیے گئے. اچھا، یہاں پہ بھی بعض ہمارے ذاکر پڑھتے ہیں کہ امام حسن کو بھی بلایا اور امام حسن بھی تشریف لائے اور دیر سے آئے. چونکہ مسجد میں آیا ہوا تھا تو امام حسن مغربین کی نماز ادا کرنے مسجد میں آئے. نہیں، میرے ساتھ نہیں ہے مجمع. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ بات پہنچی ہے میری؟ امام حسن علیہ السلام نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے. جب مسجد میں آئے اس نے سمجھا کہ شاید مجھ سے ملنے آئے. بہرحال جب امام داخل ہوئے، یہ بیٹھا ہوا تھا، استقبال کیا اور اپنے پہلو میں جگہ دی. کچھ دیر گفتگو ہوئی. جب نماز کا وقت ہونے والا تھا تو اس نے اپنے خزانہ دار سے کہا کہ میں صبح سے جو مجھے ملنے آ رہا ہے اس کو دولت دے رہا ہوں، خزانہ دے رہا ہوں. تم جانتے ہو حسن دیر سے کیوں آیا؟ امام تو نماز کے لیے آئے تھے. کہا تم جانتے ہو حسن دیر سے کیوں آیا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا اور ان کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. خزانہ دار سے کہتا ہے کہ جتنا صبح سے لے کے اب تک خزانہ تقسیم ہو چکا ہے اتنا خزانہ اکٹھا کرو. اکٹھا کر لیا گیا. ظاہر صبح سے لے کے شام تک خزانہ تقسیم کر رہے ہیں تو کتنا خزانہ اکٹھا کیا ہوگا. جب خزانہ اکٹھا ہو گیا اور امام تشریف لے جانے لگے تو کہنے لگا حسن حسن یہ مال آپ کے لیے ہے. توجہ، یہ مال دولت آپ کے لیے ہے، اور یاد رکھیں کہ میرا مال ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. جالا جگہ ہے، یہ میری بات کو سمجھ آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا مال ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جب اٹھ کے جانے لگے ایک غلام آگے بڑھا. اس غلام نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. جاکے صاحبہ دل بیٹھے. امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا. جیسے جوتیاں سیدھی کی، امام نے جوتیاں پہننے کے بعد اس مال کی طرف اشارہ کیا. کہا غلام لے، یہ سارا مال تیرا ہے. نہیں، آپ خاموش ہیں، مجھے توجہ چاہیے.
کہا لے یہ سارا مال لے جا، یہ تیری خدمت کا صلہ ہے۔ صحیح حسن ہے، صحیح امام حسن ہے، کہا یہ تیری خدمت کا صلہ ہے، لے جا سارا مال۔ جیسے ہی حاکم نے دیکھا کہ حسن نے سارا مال جو میں نے اس کو، میں جملہ دے رہا ہوں توجہ کیجئے گا، جو میں نے حسن کو فرزند رسول سمجھ کے دیا تھا، اس نے سارا غلام کو دے دیا، سارا غلام کو دے دیا۔ گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول کچھ مال اپنے ساتھ لے جائیے، اتنی زیادہ سخاوت کر دی۔ امام نے کہا مجھے پہچان، میں فاطمہ کا بیٹا۔ توجہ ایسا ہے بانی نہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں مجھے پہچان، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے کسی مقصد کے تحت یہ گفتگو کی ہے، توجہ چاہیے۔ عزیزان محترم، آپ کے علم میں ہے کہ محرم سے 1 یا 2 دن پہلے ایک آرٹیکل جنگ والوں نے چھاپا، پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، میں نام لے چکا ہوں جن کے نام پہ چھاپا گیا۔ اب مجھے ساتھ چاہیے آپ کا، توجہ چاہیے۔ یہ امام حسن ہے، لوگ کہتے ہیں سلحوں کی، لوگ کہتے ہیں کوپریٹو تھے۔ او بھائی، آل محمد کے کردار میں تضاد نہیں ہے، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے علی ہیں۔ توجہ ہے، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے علی ہیں۔ جیسے خدا حکم دیتا یہ مشیت پروردگار کے پابند ہیں۔ امام حسن علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے امام کی ہجو بیان کرنی شروع کی، اور بھی جو اس کے رفقا تھے اس نے بھی امام کی ہجو یعنی اہانت کرنے لگے، امام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے لگے۔ بھائی دشمن کا دربار ہے، دشمن سامعین ہے، لیکن آپ دیکھیں علی کے لہو کا قطرہ کس طرح دربار میں بولا، امام حسن کس طرح دربار میں بولا۔ کہا تم میری ہج بیان کرتے ہو، سنو، میرا پیغام لیا جائے جو میں دے رہا ہوں۔ امام نے فرمایا سنو، میں اپنے باپ علی سے لے کر، اپنے باپ علی سے لے کر، توجہ، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک سارے باپوں کا کردار، اور ماں فاطمہ سے لے کر اپنی دادی حوا تک ساری ماں کا کردار دربار عام میں بتاتا ہوں۔ تو اپنی ماں کا کردار میرے خان میں بتا۔ علی ہو بھائی، جن کے کردار مجمع عام میں بتانے کے قابل نہ ہوں وہ بھی مقابلہ کرتے ہیں آل محمد سے۔ توجہ ہے ہی نہیں۔
سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو زندگی، دنیا پہچانے ان کی سیرت و کردار میں فرق نہیں ہے۔ کبھی میں جملہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کردار رسول 63 سالوں پر محیط نہیں ہے، کردار رسول دنیا نے 329 سالوں تک دیکھا۔ نہیں، میرا جملہ نہیں لیا گیا، میرا جملہ نہیں لیا گیا، میں سب بچوں کو ساتھ ملاتا ہوں۔ رسول کی ظاہری زندگی 63 سال ہے، یعنی رسول ظاہراً دنیا میں 63 سال رہے نا، جس میں رسول ظاہراً 63 سال رہا، لیکن کردار رسول 329 سال تک رہا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ کیسے؟ کردار رسول کبھی علی کی صورت میں، کبھی زہرا کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، اور کبھی قائم آل محمد کی صورت میں۔ صلوات پڑھے امام کے ظہور کے لیے بابا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی غیبت کبریٰ 329 ہجری ہے، تو 329 ہجری تک دنیا نے کردار رسول دیکھا ہے۔ تو بھیا اگر رسول نے بھی بیعت کر لی ہوتی تو ہم یہ مان لیتے کہ امام حسن نے بھی بیعت کر، رسول نے صلح کی ہے، اور آج کے بعد کبھی صلح حسن پہ بھی اعتراض نہ کرنا، ورنہ رسول پہ اعتراض ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رسول نے تو کفار مکہ سے صلح کی ہے۔ اگر تم صلح کو بیعت کا نام دیتے ہو، خدا کا خوف کرو کہیں اسلام ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اگر صلح بیعت ہے تو کیا رسول نے کافروں کی بیعت کر لی تھی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ صلح الگ ہے، بیعت الگ ہے۔ اور ایک جملے کی اور تصحیح کر لیں، وہ یہ کہ نہ تو امام حسن نے صلح کی ہے اور نہ امام حسین نے جنگ کی ہے۔ سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ امام حسن نے صلح کی ہے، نہ امام حسن نے صلح کی ہے، نہ امام حسین نے جنگ۔ بیٹا بیٹھو۔ نہ امام حسن نے صلح کی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ، بلکہ درست جملہ یہ ہے کہ حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ جی سلامت رہے۔ امام حسن سے صلح کی گئی، امام حسین سے جنگ کی۔ خدا کی قسم امام حسن علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، دنیا پہچانے کہ امام حسن کون ہے، اور اپنے دور کے اہل ذکر ہیں، صاحب اعجاز امام حسن علیہ السلام۔ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام جہاں شجاع تھے، بہادر تھے، علم لدنی کے مالک تھے، وہاں امام حسین بڑے نفیس تھے، بہت زیادہ نفیس تھے امام حسن۔ اور امام حسن علیہ السلام جتنے نفیس تھے اتنے ظلم سے امام حسن کو شہید کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے مناسب سمجھا چونکہ تذکرہ ہوگا حسن کے یتیم کا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا چند جملے امام حسن کے لیے کہوں۔ نفیس سمجھ کے، اللہ کرے آپ جملہ سن لیں اور اس کے درد کو محسوس کر لیں، نفیس سمجھ کے امت نے حسن کو 9 مرتبہ زہر دیا۔ اجرکم، ایک مرتبہ نہیں دیا۔
اور جو آخری زہر دیا گیا، خدا لعنت کرے ملعونہ پر، جعدہ بنت اشعث نے ایسا زہر ملا کے صراحی میں دیا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ اگر اس زہر ہلاہل کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو جتنی آبی مخلوق ہے فوراً ہلاک ہو جائے۔ اور اس ملعونہ نے ایک قطرہ نہیں، پوری شیشی جو شام سے آئی تھی، اجرکم اللہ، شرم نہ کرے ازادہ، وہ ساری شیشی اس صراحی میں ملائی جس سے حسن پانی پیتے تھے۔ بس اس پانی کا پینا تھا، جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا صفت اکبر امام حسن کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ اجرکم اللہ، امام حسن نے صرف ایک جملہ اس ملعونہ سے کہا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اجرکم اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ آج کے دن کی دو مصیبتیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک، آج کا دن حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے، شہادت پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا عزادارو آج 7 محرم، 7 محرم وہ دن ہے کہ جب آل محمد پر پانی کو بند کر دی۔ شرم نہ کرے، رونے میں گریہ میں شرم نہ محسوس کرے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آج کے بعد جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرے اور کہے مولا حسین تیری پیاس کا بڑا ارمان۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو بلند آواز سے روتے ہیں امام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کربلا میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا امتحان پیاس کا امتحان، اور جو کربلا میں جتنی دیر سے شہید ہوا اتنا زیادہ پیاسا رہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا علی اصغر کی پیاس کا اندازہ لگائے، لیکن علی اصغر شہید ہو گئے، ساقی کوثر کے ہاتھوں پانی پی لیا۔ دنیا حسین کی پیاس کا اندازہ لگائے، حسین بھی شہید ہو گئے، پانی کوثر پہ پی لیا۔ دنیا سکینہ کی پیاس کا اندازہ لگائے۔ اجرکم اللہ۔ کل آپ نے اس مقام پر شہادت امام حسین علیہ السلام سنی۔ میں چند جملے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر مومنین بہت زیادہ گریے میں تھے، زیارت آ گئی اور میں وہ جملے نہ کہہ سکا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کتنی مظلومیت سے شہید ہوئے، کتنی مظلومیت سے شہید ہوئے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو جانوروں کی طرح مارا گیا۔ اور کبھی عزاداروں آپ کو موقع ملے تو آپ زیارت ناہیہ پڑھیں، جس میں امام زمانہ کا نوحہ ہے، اور امام فرماتے میں وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب شبر ملعون میرے جد حسین کے سینے پہ سوار تھا اور ریش مبارک کو پکڑا ہوا تھا اور خنجر کو گردن پہ رکھا ہوا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے عزاداروں۔ لیکن میری طرف دیکھے گا، جب ذوالجناح امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر خیمے میں آیا ہے، سب سے پہلے جو ذوالجناح سے ملی ہے وہ حسین کی 4 سالہ سکینہ۔ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولادیں، شرم کر کے نہ روئیے گا۔ سکینہ آگے بڑھی، اپنی ننھی ننھی باہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈالی اور ایک سوال کیا، سنو گے؟ سکینہ کہتی ہے، یا بھی سو کے ابھی ہم کو دلا افشانا، اور ذوالجناح مجھے بس اتنا بتا، شہادت سے پہلے کسی نے میرے پاپا کو پانی بھی پلایا؟ ماتم آزادہ، کتنا بڑا امتحان تھا پیاس کا۔
کتنی بڑی مظلومیت تھی پیاس کی. کہا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی بھی پلایا. ایک اور جملہ سنے عزادارو، جب امام سید سجاد نے علم امامت سے آکے اپنے بابا کی قبر بنائی، اپنے بابا کو دفن کیا، چونکہ اس وقت مٹی کی قبر تھی تو اپنی انگلی سے قبر پر ایک جملہ لکھا جو آج بھی تعویذ قبر پہ لکھا جاتا ہے، جو سید سجاد نے لکھا تھا. سنو گے کیا جملہ؟ کہ قبر ابی الذی قتل عطشانا، یہ میرے اس بابا حسین کی قبر ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا. اجرکم اللہ. مولا اس غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائیں. آج کے بعد جب بھی ٹھنڈا پانی پینا کربلا کا رخ کرنا. مائیں بہنیں جب بھی بچوں کو پلائیں پانی ایک جملہ کہیں کیا؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب زیادہ طویل مسائل نہیں ہے، 3 یا 4 منٹ کی آپ کی توجہ چاہیے. آپ نے گریہ کیا، گریہ معال مجلس ہے. عزادارو امام حسن کو جب زہر دے دی گئی اور امام کا جگر کٹنے لگا، اس وقت جناب قاسم کی عمر 3 سال تھی. کہا فروا قاسم کو اٹھاؤ اور میرے سینے پہ لٹا دو. جب جناب قاسم کو امام حسن کے سینے پہ لٹایا گیا، چند لمحوں کے بعد قاسم تڑپ کے اٹھے، اپنی ماں سے کہتے اماں یہ مجھے کون سی گرم جگہ پہ لٹا دیا؟ کہا بیٹا باپ کا سینہ ہے. امام حسن نے وصیتیں کی، جناب قاسم کو تعویذ باندھا اور ایک وصیت کی جناب فروا اور جناب قاسم کو کہ جب کبھی بہت بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ میں اس کا حل موجود ہے. عزادارو جناب فروا قاسم کو لے کے کربلا آ گئی. کربلا میں روز عاشور آیا. ہر شہید اجازت لیتا، جہاد کرتا، شہید ہو جاتا. جناب قاسم بھی جاتے، آقا اجازت دے دیجئے. حسین اجازت بھی دیتے، فرماتے تو میری بھائی کی نشانی ہے. جب بار بار اجازت لینے پہ نہ ملی، جناب فروا کہتی ہیں بس قاسم تم ابھی تک زندہ ہو. علی اکبر کا لاشا آ گیا، اولا محمد کے لاشے آ گئے. کہا اماں میں کئی مرتبہ چچا جان کی خدمت میں جاتا ہوں لیکن چچا جان اجازت نہیں دیتے. میری طرف دیکھیے گا زبانو، جناب فروا نے برقع پہنا، جناب زینب کے خیمے میں آئی. کہا جناب فروا فرماتی ہیں آقا زادی ذرا آقا حسین کو بلائیے. حسین آئے، جناب فروا نے بس ایک جملہ کہا آقا آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھ بیوہ کا ہدیہ قبول کر لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ جناب فروا امام حسین سے گفتگو کر رہی تھی کہ جناب قاسم کو کچھ خیال آیا. پشت خیمہ پہ گئے، وہ بندہ ہوا تعویذ کھولا. اس میں امام حسن نے لکھا تھا بیٹا جب تیرا چچا کربلا میں نرگائے آدھا میں گر جائے تو قاسم اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دینا. قاسم تم میری جان ہو، حسین زہرا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. میرے استاد کہا کرتے بیٹا جس شہید کی مجلس میں کوئی آئے نہ آئے اس شہید کا باپ آتا ہے، اس شہید کی ماں آتی ہے. آج یقیناً امام حسن آئے ہوں گے، آج یقیناً مستورات میں جناب فروا آئی ہوگی. آئیے امام حسن کو پوچھا دے. اللہ دارو قاسم تعویذ لے کے چچا کے پاس آئے. کہا چچا بھائی کی تحریر پڑھ لیجئے. حسین نے پڑھی، قاسم کو گلے لگایا. اتنا روئے وحشہ گیا، بیویاں روئی. عزاداروں کو ایسے ہوش آیا. کہا جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. قاسم کو عباس نے سوار کیا. قاسم میدان میں آئے، عرضہ کے شامی کو قتل کیا.
ہوا۔ عمر سعد نے کہا خبردار، علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو، مجھے معاف کیجیے عزادارو۔ قاسم پہ حملہ ہوا، اتنا چھوٹا تھا قاسم، پکار کے کہتا ہے چچا جان میری مدد ہو آئیے۔ عزادارو یتیم بھتیجے نے بلایا، عباس اور حسین چلے۔ جب دشمنوں نے فوج نے عباس اور حسین کو آتے دیکھا، گھبرا کے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ عزادارو قاسم زین سے زمین پہ آیا، جب گھوڑے دوڑے قاسم کی لاش۔ ماتم امام حسن پھر سے لینے آئے، امام حسن پھر سے لینے آئے۔ عزادارو کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں، ایک قاسم کا لاشا، ایک امام حسین کا لاشا۔ فرق یہ ہے کہ حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، قاسم کا لاشا زندگی میں۔ ماتم کرو عزادارو، امام حسن کو پرسہ دینا ہے، جناب فرما کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو جب جناب سید الشہداء مقتل میں آئے، قاسم نظر نہیں آیا۔ حسین فرماتے قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ کہاں قاسم کہاں ہو؟ تمہیں تمہارا غریب چچا بلا رہا ہے۔ ماتم کر کے جملہ سنا، کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ حسین نے کہا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کربلا کی زمین سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چچا نہیں آئی۔ اجل کو مل اللہ۔ بس آخری چند جملے عزاداروں، آخری چند جملے۔ کہا چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ حسین نے اپنی ہوا بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ دیکھا کوئی شخص ہے جو حسین کی مدد کر رہا ہے۔ حسین فرماتے کون ہے جو عالم غربت میں میری مدد کرے؟ آواز آئی بھیا نہیں پہچانا، میں تیرا بھائی حسین، میں تیرا بھائی حسین۔ سيعلم الذين لعنة الله وللظالمين اللهم لا أمة قتلتك اللهم لا أمة ظلمتك۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔